بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بندھن میں بندھے محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج اسلام از سمپل چینل کی جانب سے شروع کیے گئے قرآن کہانیوں کے سلسلے کا تیسرا قصہ حاضر ہے۔ سورہ بقرہ رکوع 22 میں اللہ تعالیٰ یہ عجیب و غریب واقعہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں بیان فرماتے ہیں: محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرتناک اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف طاری ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ تم سب مر جاؤ، اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر پا رہے تھے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگ گئیں۔ بے انتہا تعفن اور بدبو پورے جنگل بس کے اطراف میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت اور ناگہانی موت پر بے گور و کفن ان کی لاشیں دیکھ کر اور اتنی فراوانی دیکھ کر ایک نبی کا دل غم و رنج سے بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئی ان کی آنکھیں، اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے انداز سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے: یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں۔ ان لوگوں سے مجھے پیار تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے دل سوز انداز میں دعا میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا پسند آ گئی، اور اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ اور پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا، اور پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی: اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ دعا فرمائی تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں اللہ کے حکم سے جلدی سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہوئے اور اپنے شہروں میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اور ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی۔ کہتے ہیں یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس قدر کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر بھی نمودار ہو جاتا تھا۔ لہٰذا آج تک یہ اثرات ان لوگوں پر باقی ہیں، ان کی نسلوں پر باقی ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی۔
اللہ پاک ہم سب کو لمبی اور خوشحال اور سکون والی زندگیاں عطا فرمائے، لیکن بندوں پر لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے، جنگ ہو یا کوئی وبا پھیل جائے، انتہائی اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا قرآن کہانی کا آج کا تیسرا قصہ کہ مردے زندہ ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ واقعی یہ سچ ہے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات حقیقت اور سچ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔